فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی کی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تم جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو اور اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو اور کچھ دعائیں کرتے ہو۔ اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم اب بھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ کو اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہو تو تمہاری تہجد کی دعائیں کی وجہ سے تمہیں بہت جلد حاصل ہو جائے گا، جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاند سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی کی دعائیں تو سیدھا عرش پر جاتی ہیں۔ مخلصی سے مانگی ہوئی دعائیں تمہارے تقدیر بدلواتی ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ ایسا معجزہ کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھا ہوتا ہے اور نہ آسمان والوں نے۔ تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ لا حاصل خواہش، ادھورا قصہ، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعا پہ آتی ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام جب دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آتی ہے تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا اور نواز کے ہی رہے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر تہجد کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کے عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو
اللہ پر ہی یقین رکھنا، اس سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا، دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا، اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہی چنے گا جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین ہو۔ تہجد کے سجدوں میں بہائے گئے ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا وہ مل گیا۔ تہجد میں اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین دے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے اور اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پہ اس چیز کی دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ کوئی آزمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایک ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تہجد میں مانگی کی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لی ہے۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ تہجد عشق ہے، اور عشق بھی وہ تب تک سانس نہیں لیتے جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ یہ کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوس ہیں یہ آج ہیں، کل کہانی مکمل ہوگی۔ بے شک تہجد کی نماز سے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کر دے گا جس کا تمہیں بہت دیر سے انتظار تھا۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔